वेलकम बैक डॉक्टर जहरा, डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि पहले दो सेशंस जो है हमारे अपने आपने अटेंड किए। ये हमारा कंक्लूडिंग सेशन है। बेसिकली हमने पहले अपने सेशन के अंदर तालीम की तारीफ की थी, दूसरे सेशन में हम जो है थोड़ी तनकीद में थे तारीखी की बात, मगर हम यहाँ पे ठहरना नहीं चाहते क्योंकि यूजुअली हमारे यही होता है कि जो है ना खूब तनकीद करो और उसके बाद फिर हट जाओ। बेसिकली जो है हमारा मकसद जो है इस सेशन के अंदर जो है वो नसीहत है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो अब जो है शमा इंशाल्लाह लेके आगे आगे रोशन करेंगे। और उसके लिए जो है इंशाल्लाह ताला हम इस सेशन के ऊपर मुख्तसरन बात करके उसको कंक्लूड करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खालिद साहब प्लीज। डॉक्टर साहब, जाहिर है कि इस्लाह के लिए तजावीज़ तो आप ही बयान फरमाएंगी। मैं सिर्फ तमहीद के तौर पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आई एम श्योर कि एक नस्ल आपकी हमारी है और आपने भी और मैंने भी कुछ 2 नस्लों को पढ़ाया है कम से कम। वो कि जो अब माँ बाप बन चुके हैं वो भी हमारे शागिर्द रहे हैं और वो जो अब उनकी औलाद है वो भी हमारे शागिर्द है। आप क्या देखती हैं इसमें कोई फर्क पिछली नस्ल के मुकाबले में मौजूदा नस्ल को अगर आप कंपेयर करें, और क्या इस फर्क में कोई उम्मीद की किरण भी नजर आती है या सिर्फ मायूसी के अंधेरे हैं? मैं बहुत अजीब आदमी हूँ। मैं आधा खाली गिलास देखने से जिंदगी भर इनकार करती रही और मेरी तमन्ना है कि आखिरी दम तक करती रहूं। देखिए, जो नस्ल मैं और आप हैं, उसके जो वालिदैन थे और उसके जो 2 उस्ताद थे, एक माशरा था और एक शख्सी उस्ताद, वो लोग हकीकत पे नजर रखते थे। ख्वाब और सिर्फ जो तमन्ना की उसको हासिल करने की कोशिश और काविश में नहीं लगे थे। और मेरा ये यकीन है कि तमन्ना बहुत मजे का अमल है, दरख्त की तरह से है, मैं लगाऊं फल कोई और खाएगा। उस तमन्ना का हासिल मुझे न मिले, वो तमन्ना मेरी, तो वो तमन्ना जो एक तरह का सुकून और सब्र सिखाती, बेसब्री नहीं सिखाती। लेकिन अब जो नस्ल हमारे यहाँ, जिनके बच्चे अब हम इस वक्त पढ़ा रहे हैं, वो खुद एक दौड़ में लग गए हैं बेसब्री की। हमसे कहा जाता था कि जो चाहो पढ़ो और जिस शोबे में जाना चाहो, काम करना चाहो करो, मगर अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। आज ये लफ्ज नहीं कहा जाता, और जो चाहो पढ़ो भी नहीं कहा जाता, और जो चाहो बनो वो भी नहीं कहा जाता। अब ये है कि फलाना जो है वो उसकी नौकरी 2.5 लाख से शुरू हुई थी, तो कम से कम तुम्हारी 3 लाख से तो शुरू। अब ये बात, ये मुहावरा जो है वो अदद का हो गया है। जब कभी भी मिकदार बढ़ती है तो अकदार घटती हैं। बिल्कुल। ये, और जो मेरे और आपके वालिदैन थे, खुशनसीबी से उनके पास मिकदार की दौलत तो नहीं थी, पर अकदार की बहुत थी। कोई शुबा नहीं। वो समझते थे सच बोलो तकलीफ उठा लेना, दयानतदारी से जियो महरूम रह लेना। तो बात ये थी कि अब इस नस्ल ने तरजीहात बदल दिया। अब कभी मुझे तो नहीं याद, आपको भी नहीं याद होगा कि हमसे वालिदैन ने ये कहा हो कि हमने तुम पर इतना खर्च किया। ये जुमला नहीं, मैंने नहीं सुना कभी। और खर्च सिर्फ रुपया पैसा नहीं, जान मारी, दिल लगाया, गुस्सा पिया। आज का बच्चा मुहावरा मुसलसल सुनता है कि हमने तुम पर इतना खर्च किया। तो जब एक जो फितरी रिश्ता है वो खर्च और वापस की तलब में बदल जाएगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे?
وہ اس کو لوٹانے کی فکر میں ہے. میں آج کے بچے سے بالکل مایوس نہیں ہوں. بعض بچے اتنے حساس اور اتنے ذہین بچے ہیں جو یہ بھی جرات کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے اختلاف کرے. اس کی دو وجہ ہیں. دنیا ان کی طرح ان کے سامنے ان کی ہتھیلی کی طرح کھلی ہوئی ہے، جہاں سے جو چاہیں معلومات حاصل کر. بلکہ اب بات آگے بڑھ گئی ہے، لوگ موجود ہیں جن سے آپ بات کر لیں، آمنے سامنے ہو کے، جیسے آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ ہماری خواہشیں پچھلی صدیوں کی خواہشیں، جب اختیار، پیسہ، حکمرانی بڑی چیز ہوتی تھی، جسے آج ہم ترقی یافتہ دنیا کہتے ہیں. وہ دیکھیے تو انہوں نے اپنے فرد کو آزادی دے دی ہے کہ امیر سے امیر یہ سوچ لے کہ میں غریب سے غریب کی طرح جیوں گا تو اس کے راستے کے نہیں کھڑی. ہمارے ہاں جو ہماری نئی نسل ہے، میں اس کو نصیحت کیا کروں گی، مشورہ بھی نہیں دے سکتی. مجھے ان سے توقع بہت ہے، اور مجھے ان سے توقع دنیا کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ہے. ان کے سامنے دنیا کا تجربہ اور دنیا کی فکر، جیسے میں نے پہلے کہا، کھلی کتاب کی طرح ہے. وہ تھوڑا سا صاحب نظر ہو جائیں، تھوڑا سا ظرف بڑا کر لیں، اور دوسروں کے تجربوں سے سیکھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا لیں. ہم جانے کہاں سے ہمارے اوپر ایک خناس سوار ہوا ہے سیمنٹ کے جنگل بنانے کا. اب بتائیے کہ ہم نے ابھی کچھ مہینوں پہلے ملتان میں آموں کے 70,000 پیڑ کاٹ دیے. جی، وہ تصویریں دیکھ کے جتنی بری طرح دل خون ہوتا ہے، دل خون ہوتا ہے. جی. اب اس بچے کو آپ دو چیزوں سے بے خبر کر رہے ہیں کہ تمہاری اہمیت گھر کے رقبے اور گھر کے نقشے سے وابستہ ہے، فطرت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا. فطرت کی نگہبانی تو ہمیں سونپی گئی تھی، ہم نے وہ خیال نئی نسل تک نہیں پہنچایا. لیکن مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نوجوانوں کے ایک گروپس پاکستان میں وجود میں آ رہے ہیں جو ان چیزوں پر بات کرتے ہیں جن پر بات کرنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہوتا جاتا ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ وہ جنہوں نے مذہب کی تشریح، دین کی تشریح دنیا کی خاطر کرنے کی ٹھان لی ہے، یہ بڑا ستم ہے. یہ بڑا ستم ہے کہ آپ قدروں کو مقدار میں ڈھال رہے ہیں. ان کی زندگی میں تو شاید کچھ آرام اور آسائش آ جاتا ہوگا، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ نئی نسل کے راستے میں پتھر کھڑے کر رہے ہیں. یا تو وہ بے یقین ہو جائیں گے اور یا وہ گمان میں زندہ رہیں گے. یقین اور گمان میں ایک مثبت اور منفی کا فرق ہے بس. یا انکار کر لیں یا اقرار کر لیں، مان ضرور رہے ہیں آپ کچھ. آج کی نسل میں ایک فیصد، ایک کم فیصد ہی موجود ہے جو سوچتی ہے. اور میں خوش نصیب ہوں کہ میرا ایسے لوگوں سے رابطہ ہے، اپنے ان طالب علموں سے رابطہ ہے جو سوچتے ہیں اور مختلف زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ امید ہے میرے لیے، الحمدللہ، یہ روشنی ہے میرے لیے. مانا کی تعداد میں کم ہوں گے مگر ان کا خیال، ان کی نیت پختہ ہے. اور جو ہمارے ہاں صورتحال انتظام کی، انصرام کی، اختیار کی، طاقت کی ہوتی جاتی ہے، آج کا نوجوان اس سے بدظن ہے. اور وہ بدظن صرف اپنے نظام سے نہیں ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بہت بدظن ہے. جی. اور انہیں اس بات کا بھی افسوس ہے کہ اگر ایک دنیا کی بڑی کامیاب جمہوریت پہ یہ وقت گزر سکتا ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیا چیز سے بھی اپنا موازنہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اگر پھر بھی یہ سوچتے ہیں
کہ افراط اور تفریط تو کہیں ہے ہی نہیں، زندگی کے کسی قانون میں نہیں. ایک ایسی زندگی ہو جو شاید میرے اور آپ کی نسل کے جو والدین تھے ان کے پاس بہت تھی، اور شاید ہم میں کچھ آئی، میں یہ خیال کر سکتی ہوں، وہ اطمینان ہے. اگر نئی نسل مطمئن ہونا سیکھ لے، طلب کی بجائے جو مل گیا ہے اس کے شکرانے کی خوشی میں زندگی گزار لے. مگر ہمیں کوئی کتنی چیز مل جائے ہم خوش نہیں ہوتے، نہیں ہوتے. یہ جو ہم نے خوشی کا گلا گھونٹا ہے، اور کاش کے خوشی چیزوں سے، بینک کے بیلنس سے، گھر کے رقبے سے وابستہ ہوتی تو وہ جو جھونپڑی میں مست بیٹھا ہے وہ نہیں مست ہو سکتا تھا. ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں پاکستان میں، ان کے بے حساب ہوٹل ہیں. انہوں نے کہا کہ بتائیے میں دن بھر میں صرف 2 سوکھے ٹوسٹ کھاتا ہوں، اس سے زیادہ میرا ہضم نہیں کر سکتا، دوائیں کھا. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ جس پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ذرا رفتار سست کر دیں تو دن میں 2 پراٹھے کھانے لگیں. آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا فطرت سے قریب ہو لینے دیجیے. کس قدر نظام فطرت میں شامل ہے کہ رات کا ایک وقت ہے اس میں تم سو جاؤ، اور یہاں تک کہ تم مردہ کی طرح سے ہو، تمہیں کچھ خبر نہ ہو. یعنی اتنا سکون، بے فکری. اچھا وہ فکر انہیں سونے نہیں دیتی. اور میں سونے کو میر کا مصرع جانتی ہوں، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، تو وہ ہر دن میں ہمیں تازہ دم ہونے کی مہلت موجود ہے ہمارے، اگر ہم اسے دے دیں، اپنے آپ کو وہ مہلت دے دیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خود کو ایک مہلت دے دو، مطمئن ہونے کی، ٹھہر جانے کی. اور آج کل کسی شاعر کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، آپ کو سنا دیتی ہوں، یاد آ گیا. علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے، محبت کر کے دیکھو، محبت کیوں نہیں کرتے، محبت کر کے دیکھو. اور وہ محبت کیوں نہیں کرتے، چاہے زندگی سے کر لو، اپنے خوابوں سے کر لو. میں بہت اکساتی ہوں بغاوت پہ کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھو، اس کی تعبیر اصلی ہوگی. یہ جو تم سارا دن بریانی کھا کے خیالی پلاؤ کی دیگیں پکاتے ہو، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہم کن ذائقوں کی طرف ہیں جو ذرا سی دیر کے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم وہ ذائقے بھول گئے ہیں جو بہت دیر کے. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آج کا نوجوان پڑھتا ہے، اور اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کتاب پڑھتا ہے، آن لائن نہیں پڑھی، کاغذ کا لمس چھوا، کتاب کی خوشبو آئی. مجھے آج بھی کاغذ کا لمس اچھا لگتا ہے. بچے انگریزی کی کہانیاں کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کتابیں چھپتی اتنی خوبصورت ہیں، بچے کی نازک جلد جو ہے جب اس چکنے صفحے سے ٹکراتی ہے اس کی دلچسپی وہیں پیدا ہو جاتی ہے. آپ اردو کی کتابیں چھپتے دیکھیے، جو ردی کا کاغذ ہے اس کو ہم نے سمجھا. تو کچھ ترجیحات بدل دیجیے، اور کچھ جو نئی نسل مثبت سوچ رہی ہے، صحیح سوچ رہی ہے، تبدیلی کی بات کر رہی ہے، اس کو بڑھاوا دے دیجیے. اس سے یہ مت کہو کہ تم کیا ہو، سارا زمانہ کہاں رہا ہے وہ تم کیا سوچو. میں نئی نسل سے مایوس نہیں. آپ نے انہیں جو تعلیم دی، جو انہیں دیا، انہوں نے اس کو لینے سے انکار نہیں کیا. آپ کچھ اور دیتے، وہ بھی لیتے. ہم انہیں سکھاتے کہ دیکھو محبت کر کے دیکھو، محبت کیوں نہیں کرتے. ہم محبت کی بجائے سبقت کی دوڑ میں لگے.
मोहब्बत तो बराबरी सिखाती, दुरुस्त। सबकत नहीं। तो इस सबकत से बचा लेंगे तो मैं ना उम्मीद नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मैं खुशी की बात। नजीब साहब, आपका कोई सवाल है? जी साहब, आपने जो किया जो है, मैंने वो सवाल थे वो तो मेरे दिमाग से निकल ही गए, क्योंकि जो आपने बात बताई है, इसके अंदर जो है पूरे बहुत से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आपने एक जो बात की कि आज का नौजवान सोचता है, ये सोचना क्या होता है, इसका क्या मतलब है? कि एक आदमी बैठ गया था, कुरान के अंदर भी सूरह मोहम्मद में एक आयत है कि अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि क्या तुम कुरान पे तदब्बर नहीं करते या दिलों पे ताले लग गए हैं? तो मैं हमेशा ये सोचा करता था कि तदब्बर का मतलब क्या है, क्या सोचूं? ये बच्चे जो सोच रहे हैं, ये ताले खोलने की फिक्र में, और इन्हें चाबी मिल रही है माजी के उन अच्छे लोगों, अच्छे वाकयात, अच्छे उसूलों से। अफसोस कि वो माजी में है। माजी चूंकि बहुत दूर का नहीं हो सकता, माजी करीब भी हो सकता। क्या सितम है कि जिस कौम का रहबर मोहम्मद अली जिन्ना हो, वो कौम किस गर्दाब में मुब्तला है, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या जायज है क्या नाजायज है। हुजूर, मेरे ख्याल में जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, आपका अमल या आपका कौल या आपका फेल, वो नाजायज है। और जिससे दूसरों की फलाह हो सके, मदद हो सके, थोड़ी देर किसी का हाथ पकड़ के चल सके, वो जायज है। लेकिन हमने क्या किया है कि हम जैसे हो तो हमारे हो, और अगर हम में तुम में जरा सा फर्क है तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। ये माशरा जिस वक्त अपने आप को इस सूरत से जुदा करता है, तो आप मुस्तकबिल से इनकार कर रहे हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम मुसलसल, माफ कीजिएगा, माजी को दोहरा रहे हैं। माजी को दोहराने से कुछ हासिल नहीं होता। आपके दीन में भी आगे बढ़ने की सारी जो तलकीन है, वो आगे बढ़ने की, और जितनी कहानियां हमें सुनाई, उसमें ये हिकमत है कि जिन्होंने अच्छे काम किए उन्होंने इनाम पाया, और जिन्होंने बुरे काम किए उन्हें सजा मिली। हम इस बात को भी इस तरह नहीं समझा पा रहे। इसलिए मैं समझती हूँ कि कभी तो ये बंदिश, ये कैद, ये घुटन जरूर खत्म होगी। वो जो हाफिज का एक शेर है जिसका तर्जुमा ये है कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो मुझे यकीन है ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह। तो ऐसा नहीं है, इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। हमारी हिमाकतें, हमारी कोताहबीनी, हमारी बदअंदेशी, ये सब हमारे अंदर है, बाहर की दुनिया में नहीं है कुछ। मुझे इस कदर रंज होता है कि पंजाब जो तकसीम से पहले पूरे हिंदुस्तान को गल्ला भेजता था, आज पंजाब के पास अपने लोगों का पेट भरने के लिए गल्ला नहीं है। ये नालायक है, ये बेअमली है। ये सिर्फ इस बात पे खुश हो जाना है कि रोटी किसी कीमत पे भी मिले, मेरे लिए नामुमकिन नहीं। नहीं, सवाल ये हो कि अगर वो किसी के लिए भी नामुमकिन है तो वो आपकी जमीर का बोझ हो, मगर हमने जमीर से रुखसत ले ली। जरूरत है कि एक शऊर के साथ साथ मेरा ये मानना है कि लाशऊर को भी जिंदा रहना चाहिए। हम दोनों का गला घोंट रहे हैं, शऊर का भी, लाशऊर का। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी कि इस तरह खौफ ज़दा न किया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खौफ इंसान की सलाहियतों को दीमक की तरह चाट जाता है। बिल्कुल कसूर हमारा है। बस। और हाँ, बोझ नौजवान की
جی آپ کچھ کہہ رہے تھے، میں شاید یہ ہمارا تھوڑا کنیکشن کے اندر جو ہے تھوڑا سا ڈیلے آ گیا تھا. اچھا معذرت چاہتا کوئی ہوں. بات نہیں. آپ نے بات پوری کر لیجیے. وہ میں جو کہنا چاہ رہی تھی وہ میں بہت واضح لفظوں میں کہ اس نوجوان نسل کو خوف سے باہر کر دیجیے. درست، بالکل صحیح. خوف میں مبتلا رکھا ہے ہم نے، ہر طرح کا خوف، آج کا خوف، کل کا خوف، آنے والی دنیا کا خوف. اس خوف کی بجائے اگر ہم انہیں کہیں تھوڑا سا سکھا سکیں، بتا سکیں کہ یقین اتنی مشکل چیز نہیں ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں سیکھا کہ جب اپنا ہاتھ آپ دوسروں کی طرف بڑھا دیتے ہیں اور دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو یقین کی ابتدا ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ سیشن مختصر ہوگا اور میں نے قصداً اپنا وعدہ آپ اگر کچھ اور بات کرنا چاہیں بس آپ سے تو میں حاضر ہوں. میں نے آپ سے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ جاہل آدمی کی ایک ہی خوبی ہے کہ وہ ہر بات پہ ہر وقت بات کرنے کو تیار ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے ایک آپس میں ایک بات کرتے ہوئے ہمارے محبوب کا ذکر کیا تھا جنہوں نے ایک طرح کی جو ہے نا سنگ بنیاد رکھی تھی. انہوں نے وہ کیا جو آج تک موجود تھا. جی، اس پہ الٹے پیر چل کے واپس جا کے ان بتوں کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ الٹے پیر جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ بت آپ کے ساتھ چلتے چلتے آ رہے ہیں، یہیں توڑ دیجیے. ٹھیک ہے، وقت پیچھے نہیں جائے گا، لیکن لوگ اس وقت کی فکر کو آگے لے کے آ رہے ہیں. ہم نے انہیں بت کیوں بنایا؟ ہم ان کی پرستش کیوں کر رہے ہیں؟ توڑ دیجیے. اقبال نے کہا تھا نا کہ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بستیز. تو آپ کو صرف یہ یقین کرنا ہے کہ آپ ستیز کر سکتے ہیں. برائی کے خلاف، غلطی کے خلاف، حق تلفی کے خلاف، بے انصافی کے خلاف. ہم وہ ریاست ہیں جس کا کوئی قانون شرع کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں انصاف برابر کا نہیں ہے، ہمارے یہاں حقوق برابر کے نہیں ہیں، مواقع برابر کے نہیں، امکان برابر کے نہیں. اور پھر ہم اس نئی نسل سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں نہیں کرا. میں پھر بھی داد دیتی ہوں کہ اس نسل میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے. یہ میرا تجربہ، میرا مشاہدہ ہے. ڈاکٹر خالد، آپ سے کنکلوژن میں ریمارکس کے اندر آپ بھی کچھ نصیحت جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے. میں ڈاکٹر صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے شرمندہ ہے مجھ کو حاصل گفتگو کی اور ہمارے لیے بہت سے غور و فکر اور سوچ کے ایسے امکانات پیدا کر دیے ہیں کہ امید ہے کہ جن لوگوں نے ان کی گفتگو سنی ہوگی وہ ضرور سوچیں گے. اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر صاحبہ کا یہ پیغام میرے لیے اہم ہے کہ وہ ہمارے معاشرے، ہمارے ملک کے مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں. اور ہمارے نوجوان چاہے کتنے ہی بڑے بڑے چیلنجز سے دو چار کیوں نہ ہو، مگر ان میں امید کی کرن نظر آتی ہے، جو ایک بڑی خوش آئند بات ہے. مگر ضروری ہے یہ میں سمجھتا ہوں جو آج کی گفتگو کا حاصل ہے کہ ہم غور و فکر کریں، سوچ بچار سے کام لیں، ماضی کی چیزوں کو کوشچن کریں، اور جو ہمارے پاس آئیڈیلز ہیں ہم ان کو فالو کریں، لیکن آنکھیں کھول کر. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اقوام عالم میں پیچھے رہ جائیں. نوجوانوں کو اگر ہم امید دلائیں، ان کو خوف کے اندھیروں سے نکالیں اور ان کو سوچ بچار پر مائل کریں، تو انشاءاللہ ابھی بھی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر خالد، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے نا ان نون پرسن کو جو ہے، جو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا. یہ سب سے پہلے یہ پروگرامز کرنے کا مقصد جو ہے مجھے اپنے لیے نصیحت ہے، اور پھر ہمیں ساتھی اور جتنے بھی جو لوگ یہ دیکھیں گے آئی ایم شیور ان کے لیے مشعل راہ ہوگی. بہت بہت شکریہ پھر سے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. آپ کا بہت شکریہ اس اعزاز کا، اس موقع کا کہ جو باتیں میرے دل میں ہیں وہ میں کہہ سکتی
بڑی نوازش ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ.